نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کی طرف 1,20,000 لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ عراق کے شہر نینوا کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ ان کی جو قوم تھی وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کفر و شرک کو چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ پوری کی پوری قوم اجتماعی طور پر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کفر و شرک ہی میں پڑی رہی۔ جب ان کی حالت یہی رہی کہ سب کے سب مذاق اڑانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، توحید کی دعوت قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اپنی قوم کو آپ بتا دیجئے کہ 3 دن کے اندر ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ آج تک یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، تو واقعی یہ سچ بول رہے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے کے ذریعے سے طے کیا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی بستی میں رہتے ہیں یا بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب کسی قوم پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو اس قوم کے جو نبی ہوتے ہیں وہ بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ بستی سے باہر آ جائیے، اس کے بعد اس قوم پہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک کوئی نبی کسی بستی میں کسی قوم میں موجود ہو تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے موجودگی میں ہم ان کو عذاب دینے والے نہیں، جب تک آپ موجود ہوں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات، جب تک یہ قوم استغفار میں لگی رہے گی ہمارا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ عذاب سے بچنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی موجود ہوں تو عذاب نہیں آئے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب قوم اپنے گناہوں پہ توبہ کرتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی تو بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نبی کی موجودگی ضروری ہے، یا پھر یہ کہ قوم کا استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں سے توبہ کرتی رہے گی، معافی مانگتی رہے گی، اللہ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام بستی میں رہتے ہیں یا بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بستی چھوڑ کے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات صحیح ہے اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو دیکھا انہوں نے کہ تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا اللہ کے نبی بستی چھوڑ کے چلے گئے، اب عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جو زمین کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ عذاب کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، فوری حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ ساری قوم مل کر حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلی، جگہ جگہ ان کو تلاش کیا۔
حضرت یونس علیہ السلام کہیں ان کو دکھائی نہیں دیے۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یونس علیہ السلام تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اب ہم سب مل کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے اور دور کر دے۔ تو سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو گئے، بچے، بوڑھے، مرد، نوجوان، عورتیں، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے لگے، اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی، آہ و بکا کی آوازیں آنے لگی، سب مل کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کو دیکھ کے، ان کی توبہ اور ان کے استغفار کو دیکھ کے، عذاب کے جو آثار ظاہر ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا لیا، ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا، عذاب ہٹ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اب عذاب آیا نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے نہیں آنے پر یہ سوچا کہ اب میں قوم میں جاؤں گا تو مجھے جھٹلایا جائے گا، قوم کہے گی کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس قوم کا دستور یہ تھا کہ کسی کا جھوٹ واضح ہو جاتا تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے، جھوٹ واضح ہونے پر اس بندے کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، اب عذاب آیا نہیں، اب میں قوم میں جاؤں گا تو قوم مجھے چھوڑے گی نہیں اور قوم مجھے قتل کر دے گی۔ یہ سوچ کے، اس اندیشے سے اور اس خوف کی وجہ سے، طبعی خوف جو ان کے اوپر طاری ہوا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بستی چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بحر فرات کے قریب میں پہنچے، جب وہ سمندر کے قریب میں پہنچے، وہاں پہ کشتی تھی، لوگ اس کے اندر سوار ہو چکے تھے، اور کشتی نکلنے کے انتظار میں تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کشتی کے اندر وہ بھی سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں سوار ہونے کے بعد میں کشتی چلی، سمندر کے بیچ میں جانے کے بعد میں، درمیان میں جانے کے بعد میں وہ کشتی رک گئی، نہ وہ آگے بڑھ رہی ہے اور نہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ تو کشتی چلانے والوں نے کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے ورنہ سب مصیبت میں پھنس جائیں گے، سب کو مرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کشتی تھی لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کشتی میں کوئی ایسا بندہ سوار ہے، ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے ورنہ سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو، تم سب کے سب محفوظ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، ان کے چہرے بشرے کو، اور کہا کہ بھئی آپ تو صورت شکل سے نیک آدمی لگتے ہیں، بھلے اور اچھے آدمی لگتے ہیں، ہم آپ کو کیسے کشتی دریا میں، سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کام کرتے ہیں، بھئی قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھیوں پہ لوگوں کے نام لکھے اور چٹھیاں اچھالی گئیں، اس کے بعد میں چٹھی اٹھائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ لوگ آپ کو سمندر میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، بار بار قرآن اندازی ہو رہی ہے اور نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل رہا ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی سمندر میں ڈال دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لینا اور ان کو امانت کے طور پہ اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت اور ان کی بادشاہت دیکھیے، چرند اور پرند کے اوپر، مچھلیوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی ان کی حکومت ہے، ساری کائنات پہ، ساری مخلوق پہ۔ مچھلی بھی ان کا سننے پہ مجبور ہے، سارے انسان، سارے جانور اور ساری مخلوق ان کی بات ماننے پہ مجبور ہے۔ مچھلی سے کہا کہ بھئی یہ امانت کے طور پہ تمہارے پیٹ میں رہیں گے، ان کو نگل لینا اور ان کو محفوظ رکھنا۔ تو جیسے ہی ان کو پھینکا گیا، مچھلی آئی بڑی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دیکھا کہ وہ صحیح سالم ہے۔ اب وہ مچھلی ان کو لے کے گھوم رہی ہے، سمندر کا پورا سمندر کی سیر کرا رہی ہے، پورے سمندر میں وہ کبھی تہ میں جاتی ہے اس کے، اور کبھی اوپر آتی ہے، اور کبھی پورے سمندر کا چکر لگا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم ہوں، صحیح سالم ہوں، مچھلی نے مجھے کھایا نہیں ہے، تو وہ فوری سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے اللہ رب العزت کو انہوں نے پکارا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے تاریکیوں میں سے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، سمندر کی گہرائیوں کی تاریکی ہے، حضرت یونس علیہ السلام اس تاریکی سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قصوروار تو میں ہوں، غلطی تو مجھ سے ہوئی، وہی کا انتظار مجھے کرنا چاہیے تھا، وہی کا انتظار کیے بغیر ہجرت کے لیے میں نکل گیا۔ اب اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا، چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، وہی کے انتظار کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام طبعی خوف کی وجہ سے کہ قوم میں جاؤں گا تو قوم قتل کر دے گی، اس طبعی خوف کی وجہ سے ہجرت کر کے حضرت یونس علیہ السلام نکلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا وحی کا، تو اللہ رب العزت نے اس پر ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ بھئی انبیاء کرام کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ ان کے شان نہیں ہے کہ وحی کا انتظار کیے بغیر کوئی فیصلہ لیں اور کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈال دیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 دن تک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر میں لے کے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، قصور تو میرا ہے، غلطی تو میری ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مچھلی سے کہا تیرے پیٹ میں جو ہماری امانت ہے اس کو لے جا کے سمندر کے کنارے پہ ڈال دینا۔ مچھلی کو حکم ملا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دینا اور سمندر کے کنارے پہ لا کے ڈال دینا، اور مچھلی آئی اور سمندر کے کنارے پہ آ کے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، بالکل کمزور ہو گئے، روایات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جسم پہ ان کے بال بھی نہیں تھے، ایسے جیسے پرندے کا بچہ چوزا پیدا ہوتا ہے، بالکل گوشت کا لوتھڑا نرم ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی بال بھی نہیں ہوتے ہیں، ایسی حالت حضرت یونس علیہ السلام کی ہو گئی تھی، بالکل کمزور ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا، بیلدار درخت اگا دیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا، کدو کی تو بیل ہوتی ہے، بیلدار درخت اگا دیا اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، جو ان کے لیے سائبان کا کام کرتا تھا۔ اب جنگلی بکری کو حکم دیا کہ روزانہ 2 وقت جانا اور یونس علیہ السلام کو دودھ پلانا۔ بکری آتی صبح اور شام حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں، آپ اس کا دودھ پیتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک عرصے کے بعد میں جب طاقت لوٹ آئی، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ وہاں پہ قوم توبہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، عذاب کے آثار جو ان کو دکھا دیے گئے تھے وہ سارے ہٹا لیے گئے تھے اور عذاب ان کے اوپر سے ہٹا لیا گیا تھا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان لا کے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کی طرف آپ پھر سے جائیے۔ وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، قوم خوش ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو گلے لگاتی ہے اور ان کے حکم کے مطابق اب یہ قوم زندگی گزارتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے ہیں اور وہ ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر پہنچے تو قرآن اندازی میں شریک ہوئے، تو وہ مغلوب ہوئے قرعے میں، اور قرعے میں انہی کا نام نکلا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مصیبت میں، پریشانی میں بندہ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مصیبت سے نکالیں گے، مصیبت سے اس کو نجات دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے،
للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہے۔ پھر اس کے بعد فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، ہم نے چٹیل میدان میں ان کو ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، ہم نے ان پر بیلدار درخت اگا دیا، اور 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف ہم نے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اس سے جو نصیحت ہم کو لینی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا جو وقت ہے بندہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ جب تک زندگی ہے معافی کر کے، توبہ مانگ کے، اللہ رب العزت سے توبہ کر کے، معافی مانگ کے، استغفار کر کے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، چونکہ جب تک زندگی ہے آدمی کو توبہ کا وقت ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اب توبہ کر رہے ہیں، ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ پھر توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں کہ نادانی میں ان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر فوری اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایسوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو گناہ بندہ کرے پھر فوری اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ لیکن جب موت کے فرشتے دکھائی دینے لگے، نزا کی کیفیت طاری ہو جائے، اب احوال برزخ اس کے اوپر منکشف ہو جائے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا کلمہ معتبر نہیں، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ موت کے فرشتوں کے دکھائی دینے کے بعد فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اور فرعون نے بھی کہا تھا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اس کا کلمہ معتبر نہیں ہوا اور اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو ایمان قبول کرنے کے لیے وقت ہے، زندگی کو غنیمت جانا جائے، زندگی کے لمحات کو اس کو غنیمت سمجھا جائے، جو بھی وقت ہے اس وقت میں توبہ کر کے، معافی مانگ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم نے عذاب کے ابتدائی آثار جیسے ہی دیکھے فوری اللہ کی طرف رجوع ہوئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کے میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، سچی پکی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو جب تک زندگی ہے بندے کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا۔ پھر جب موت کے فرشتے دکھائی دیں گے تو پھر اس کے بعد میں بندہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت کو غنیمت جانے اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرے، معافی مانگے، توبہ کریں، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیماں ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سب کی ساری لغزشوں کو محض اپنے کرم سے، فضل سے درگزر فرمائیے۔ رمضان کے مبارک مہینہ دیکھتے دیکھتے تقریباً اے اللہ گزر گیا، آخری عشرہ جو باقی ہے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہم میں سے سب کو بیت اللہ کی اے اللہ مقبول زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کا اے اللہ حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرما، مقبول حج ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد کو محض اپنے کرم سے، فضل سے پورے فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔
اے اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے گھر میں لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں اور جوڑوں کا بندوبست فرما۔ اے اللہ جو سحر زدہ ہیں، آسیب میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے سحر اور آسیب کو توڑ دے، ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ۔